آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تاجر، یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشی زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کو مال و منال کی ضرورت ہوتی ہے کہ نظام زندگی گزارنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی ذرائع آمدن ہوتے ہیں جہاں سے اسے مال حاصل ہو رہا ہوتا ہے، رقم حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ دولت حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے وہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور کامل رہنمائی فرمائی ہے، لہٰذا یہ جو معاملہ ہمارے لیے انتہائی بنیادی معاملہ ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں پر پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا جو حکم دیا یہ نیک اعمال کرنے سے پہلے دیا کہ پہلے تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال رزق کماؤ کھاؤ اور پھر نیک اعمال کرو۔ اگر کوئی شخص وہ حلال طریقے سے رزق حاصل نہیں کرتا، اس کا جو رزق ہے وہ حرام پر مبنی ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم یہ رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی سیرت میں ہمارے لیے کیا نقوش موجود ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ کے ذرائع آمدنی کیا تھے، آپ کس طرح رزق حاصل کرتے تھے اور پھر ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے ہمارے سامنے اس اعتبار سے دو پہلو ہوں گے، ایک ہے اعلان نبوت سے قبل کی معاشی کیفیت اور دوسرا ہم کریں گے اعلان نبوت کے بعد کی معاشی کیفیت۔ اعلان نبوت سے قبل کی اگر ہم معاشی کیفیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے والد کی طرف سے ملنے والی میراث ہے کہ اس سے آپ کو کچھ مال و دولت حاصل ہوا، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب حضرت عبداللہ، ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا، لہٰذا ان کی طرف سے جو مال وراثت میں آپ کو ملا وہ انتہائی قلیل تھا، بہت ہی قلیل تھا، جس میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ام کیس جو ہیں وہ شامل تھی۔ انتہائی محدود قسم کا یہ مال تھا جو آپ کو میراث میں ملا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کفالت ہے وہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی اور بعد ازاں آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ کے دادا جان نے 8 سال تک آپ کی کفالت کی اور کفالت کے جتنے بھی معاملات تھے تمام امور انہوں نے ہی سر انجام دیے، اور جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پیارے چاچا جناب ابو طالب، انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی، اگرچہ ان کے پاس بھی مال و دولت کم تھا لیکن پھر بھی باخوبی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی، اور اس بات کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا کہ ابو طالب نے آپ کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دی، کھانا کھلانے میں یا دیگر جو سہولیات تھی ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں آپ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلاتے تھے، اس کے بعد اپنے بیٹوں کو کھلاتے تھے۔ اسی طرح جب رات کو سلاتے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ سلا دیتے
اور پھر وہاں سے اٹھا کر ان کو اپنے پاس لے آتے اور اپنے بیٹے کو وہاں پر سلا دیتے کہ کہیں کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ غرض یہ کہ آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے لے کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے 50 سال ہونے تک، گویا 42 ایئرز 42 سال تک اپنے بھتیجے کا ہر موقع پر اور ہر لمحہ ساتھ دیا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کفار نے جب کہا کہ ان کو روک دیجئے تبلیغ سے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے اس طرح کفار یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو جب آپ کے چچا نے یہ جواب سنا تو فرمایا بیٹا آپ پھر بڑھتے جاؤ اور اپنے اس مشن پر چلتے جاؤ، میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو وقت انتقال تک انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھایا ہے۔ غرض یہ کہ دادا اور چاچا کی طرف سے کفالت کی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سن شعور کو پہنچے تو آپ نے باقاعدہ طور پر معاشی زندگی کے لیے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ اس دور میں تجارت جو ہے وہ عروج پر تھی، لہٰذا آپ نے بھی تجارت کو اختیار کیا اور مختلف سفر فرمائے ہیں آپ نے تجارت کے۔ ان میں سب سے پہلے شام کا پہلا سفر، اپنے چچا کے ساتھ ہی آپ نے شام کا سفر کیا، اور اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بطور تاجر گئے تھے، بلکہ تاجر آپ کے چچا تھے اور دیگر رشتہ دار تھے۔ تو چچا جو ہیں وہ آپ کو تجارت کے اصولوں سے واقف کروانے کے لیے اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس سے ہمارے سامنے بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم بھی جو بھی کام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے بچے بھتیجے جب وہ سن شعور کو پہنچیں تو ہم بھی انہیں اپنے ساتھ معاملات میں رکھیں تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں، جس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف گئے اور آپ نے سیکھا، اور شام کے اس سفر اور منازل ان ساری چیزوں سے آگاہی حاصل کی آقا علیہ السلام نے۔ پھر شام کی طرف دوسرا سفر فرمایا آقا علیہ السلام نے جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی۔ اس مرتبہ آپ تاجر کی حیثیت سے گئے تھے، اور کس کا سامان لے کر گئے تھے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، ایک معزز خاتون تھی، آپ ان کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف گئے تھے۔ اور آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا، جو سارے سفر میں شریک رہا۔ وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو بھی دیکھتا رہا، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ نے معاملات طے کیے ان معاملات کو دیکھتا رہا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا وہ چیزیں بھی دیکھتا رہا۔ غرض یہ کہ بہت ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے میسرہ نے دیکھی بھی ہیں اور پھر آگے آ کر بیان بھی کی ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے تھے شام کی طرف، اور پھر اس سفر میں حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر منافع حاصل ہوا تھا، بہت زیادہ آپ منافع لے کر لوٹے، اور پھر اسی سفر کی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی دیانتداری، آپ کی راست بازی سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ لہٰذا یہ حضور اکرم علیہ السلام کی معاشی زندگی کا ایک دوسرا سفر تھا۔ اس کے علاوہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمائے ہیں۔ یمن کی طرف بھی 2 مرتبہ آپ نے سفر فرمایا تجارت کی غرض سے، امام حاکم نے اس کو ذکر کیا، اور اس وقت بھی جو مال ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا اور لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ بحرین کی طرف بھی سامان تجارت لے کر گئے تھے، کہ جب بحرین کا ایک وفد عبد القیس کی سربراہی میں آقا علیہ السلام کے پاس آیا، وفد عبد القیس، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ملک سے خوب واقف ہوں اور اس میں خوب گھوما ہوا ہوں،
तो मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा कि आका अलैहिस्सलाम एलान नबुव्वत से कबल किसी मौका पर वहाँ तजारत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के कुछ असफ़ार थे जो आपने फरमाए हैं तजारत के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ भी वो जिक्र कर दूँ, बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि आपने बकरियां भी चराई हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। और आपने फरमाया है, सही बुखारी की रिवायतें, कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं और मैंने भी चराई हैं। लेकिन देखना यह कि क्या ये तजारत की गर्ज से थी या वैसे थी। याद रखिए, अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ मिलता है, लेकिन हकीकत पसंदाना राय यही है कि वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की अपनी बकरियां थी, अपने ख़ानदान के थी, चचा की बकरियां थी, किसी और की नहीं थी कि आप किराए पर चराने के लिए गए हों या उजरत पर चराने के लिए गए हों। ऐसा नहीं था। क्यों? अहले अरब और बिलखुसूस जो आपका ख़ानदान था, कुरैश कबीला, वो तजारत किया करते थे। उनके लिए ऐसा नहीं था कि वो ऐसे पेशे को इख्तियार करें कि जो बाइसे आर हो। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने भी कोई ऐसा पेशा इख्तियार नहीं किया जो बाइसे आर हो। हाँ, अपना काम जहाँ पर था तो आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में तमाम मामलात खुद सर अंजाम दिए हैं, चाहे वो अपने जूते की सिलाई करनी हो, चाहे कपड़े की सिलाई करनी हो, या इस तरह बकरियां चराने का मामला हो, तो अपने ज़ाती पर्सनली काम आका अलैहिस्सलाम ने ज़रूर किए हैं। लेकिन बतौर तजारत आप कह लें या बतौर पेशा कह लें, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसा ना मंसूब करना ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम देखेंगे कि तजारती असफार में आका अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा क्या थे, और हम भी ताकि उन औसाफ हमीदा को तलाश करने की कोशिश करें और उन पर अमल करें। सबसे पहले यह है कि लड़ाई झगड़ा से गुरेज, कि जब बंदा लेन देन का मामला करता है, उसमें कीमत तय करता है, तो कभी ऐसा होता है कि बाएं की तरफ से, कभी मुश्तरी की तरफ से, यानी कभी बेचने वाले की तरफ से, कभी खरीदने वाले की तरफ से बदजुबानी हो जाती है या बदकलामी हो जाती है, या मामलात तय करते हुए एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, तो इस सूरत में नौबत जो है वो लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में हमारे सामने मुआशी ज़िंदगी में ये है कि आपने कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं फरमाया, कभी किसी से बदज़बानी बदकलामी आपने नहीं फरमाई। उसके बाद दूसरी चीज़ है बहस व तकरार से इज्तिनाब, कि जब बंदा कोई भी तजारत कर रहा हो, कारोबार कर रहा हो, तो उसमें बहस और तकरार ज़रूर होता है, और किसी हद तक होना भी चाहिए। कीमत के तय करने के हवाले से इस्लाम ने इससे मना भी नहीं फरमाया, लेकिन इस्लाम हमें शाइस्तगी के उसूल सिखाता है कि बावकार तरीके से आप ये डिमांड करें कि इसकी कीमत इतनी नहीं बल्कि इतनी कर दी जाए, और दूसरे से भी ये कहा कि वो भी बावकार तरीके के साथ मामलात को हल करे। लिहाजा इस तरह का मुतालबा करना नाजायज़ नहीं है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें बहस और तकरार की कसरत नज़र नहीं आती है। आप वही कीमत बताते जो उस चीज़ की कीमत होती थी, ताकि बहस और तकरार की हाजत और ज़रूरत पेश न आए। तीसरी चीज़ है इफ़ाए अहद, वादे को पूरा करना। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, और इसी तरह हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो लेन देन का मामला करे तो उसमें इफ़ाए अहद, वादे को पूरा करे। चाहे वो कोई चीज़ खरीद रहा है या चाहे वो कोई चीज़ बेच रहा है, दोनों तरफ फरीकैन को ये चाहिए कि वो मामला इस तरह निभाएं ताकि वादा पूरा हो और अपनी बात पर कायम रहें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम हमेशा वादे को पूरा किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन नबी हमसा रिवायत करते हैं, सुनन अबी दाऊद की रिवायत, कि ऐलान नबूवत से कबल आका अलैहिस्सलाम के साथ मेरा कोई लेन देन का मामला हुआ। मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी और वादा किया कि 3 दिन वादा किया कि कल मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन दूसरे दिन मैं कीमत अदा ना कर सका, मैं भूल गया। फरमाते हैं मैं 3 दिन बाद आया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को उसी जगह पर पाया, आप उसी मुकाम पर हैं, और आपने उस मौका पर भी कोई नाराज़गी नहीं फरमाई, बहस व तकरार, लड़ाई झगड़ा नहीं फरमाया, आपने कोई भी उनको गुस्सा नहीं किया। फरमाया कि ए लड़के, तुमने मुझे अजियत पहुंचाई,
صرف آپ نے اتنی بات فرمائی ہے اور 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتظار فرمایا ہے کہ میری طرف سے وعدہ جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے۔ اس نے کہا تھا میں کل آؤں گا، تو آقا علیہ السلام اس جگہ پر قائم رہے۔ یہ کچھ اصول تھے یا کچھ چیزیں تھیں حضور اکرم علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اس پہلو سے۔ اب ہم حضور اکرم علیہ السلام کی معاشی زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ہے اعلان نبوت کے بعد۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جب آقا علیہ السلام کے کندھوں پر ایک باری ذمہ داری آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اب کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اس 23 سالہ دور میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین متین کو کہاں کہاں تک پہنچایا۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے آپ سے استفادہ کیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں بھی شریک ہوئے، جن میں 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی۔ کفار کی طرف سے آقا علیہ السلام کو اذیتیں بھی پہنچائی جاتی رہیں۔ قرآن کے نزول کا سلسلہ، پھر قرآن کو محفوظ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تشریح کرنا، اور پھر اسلامی نظام کو نافذ کرنا، اسلامی ریاست کو قائم کرنا، یہ تمام ایسے امور تھے کہ جن کی طرف بندہ اگر دیکھے تو ناممکن نظر آتا ہے کہ 23 سالہ کے اس مختصر سے دورانیہ میں یہ کیسے ہو گیا۔ اور یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے ایسا ہوا، اس کے بغیر ایسی خدمات ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ان 23 سالہ دور میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ذریعہ معاش کے لیے بھی کوئی طریقہ اختیار کیا ہو، تو ظاہری بات ہے دین متین کی ترویج کی وجہ سے آپ نے اس طرف رخ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور توکل تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز سونے کی بنا دیتا، لیکن آپ نے دنیا کو طلب ہی نہیں فرمایا، آپ نے آخرت کو طلب فرمایا تھا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد آپ نے معاشی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھا۔ تو پھر جب آپ نے اپنی معاشی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام زندگی تھا وہ کیسے چلتا تھا؟ کہاں سے آپ کے لیے ذرائع آمدنی کون سے تھے کہ جن سے آپ کو رزق حاصل ہو رہا تھا؟ تو جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جہاں سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ذرائع آمدنی بن رہے تھے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے تحائف، کہ وہ تحفہ کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ کی طور پر کچھ چیزیں پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ کا مال لے رہے ہوں، نہیں، آپ نے صدقہ اپنے لیے بھی اپنی اہل بیت کے لیے بھی حرام قرار دے دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تحائف اور ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، جن میں بہت جلیل القدر صحابہ کرام اور بڑے مالدار صحابہ کرام عثمان غنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم و دیگر صحابہ کرام تھے کہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ ہیں، غریب سے غریب صحابی بھی اگر ہوتا اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کروں۔ محبت کی بات آئی تو ایک واقعہ، ایک صحابی کی محبت کا آپ کے سامنے ضرور پیش کر دوں کہ دیکھیے ان لوگوں کا ایمان کس طرح کا ہوتا تھا اور وہ کس طرح آقا علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کی یہ عادت مبارکہ تھی اور مزاج مبارک تھا کہ وہ دیہات میں رہتے تھے، اور دیہات میں جب بھی کوئی چیز ہوتی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر بازار میں کوئی چیز بک رہی ہوتی، جب بھی کوئی نیا پھل آتا وہ وہاں سے لیتے
اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ان کے پاس پیسے نہ ہوتے کہ وہ چیز خرید کے لاتے، لیکن ایک تمنا تھی کہ جو بھی پھل آئے وہ پہلے آقا کی بارگاہ میں جائے، تو وہ ایسا کرتے، وہاں سے ادھار لے لیتے اور ادھار لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، کہتے آقا یہ ہدیہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام قبول بھی فرما لیتے، دعائیں بھی دیتے، خوش بھی ہوتے۔ 2-3 دن گزرتے، جب وہ بندہ ان سے پیسے طلب کرتا تو وہ ایسا کرتے، اس کو بھی پکڑتے اور لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے کہ حضور جو اس دن وہ پھل پیش کیا تھا اس کی قیمت ادا فرما دیں۔ تو آپ پوچھتے کہ کیا تم نے وہ ہدیہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتے آقا ہدیہ دیا تھا، لیکن قیمت تو آپ ہی ادا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک محبت تھی کہ اگرچہ غریب تھے، پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز آئے نئی بازار میں تو وہ پہلے آقا کی بارگاہ تک پہنچے۔ تو غرض یہ کہ صحابہ کرام تحائف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے مال غنیمت، کہ مال غنیمت جب مسلمان جنگ کرتے تھے اور جنگ سے جو مال حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہوتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام اس حصے سے اپنے گھر کا نظام بھی چلاتے تھے اور جو دیگر معاملات تھے تمام مسلمانوں کے لیے رفاع عامہ کے کام تھے وہ بھی آپ اسی مال سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک چیز ہے مال فے، کہ مال غنیمت یہ ہے کہ جس میں کفار سے جنگ ہو اور جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو، اور مال فے یہ ہے کہ کفار سے جنگ تو نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر انہوں نے صلح کر لی اور آقا علیہ السلام کو جو مال پیش کیا تو اس مال کو مال فے کہتے ہیں، جس طرح کے باغ فدق وغیرہ بھی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اس سے بھی اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی رفاع عامہ کے کام ہوتے تھے، اسلامی ریاست کی ضروریات جو ہوتی تھی وہ اس سے پوری کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف علاقوں کے امیر تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم، ان کی طرف سے بھی کچھ تحائف آقا علیہ السلام کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک انتہائی محدود، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسباب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آل محمد نے 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مسلسل لگاتار فاقے ہوتے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کا مقصد دنیا نہیں تھی، آپ کا مقصد آخرت تھا، اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ اس لیے آپ نے زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کی اور اس کو جمع کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو ہی ترجیح دی ہے۔ تاہم پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ہمارے سامنے ایسا ہے کہ ایک انسان باوقار زندگی گزارے، اور آپ نے سوال کرنے سے منع فرمایا، اسی طرح گداگری کی آپ نے جو ہے وہ مذمت بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام نے ہمارے سامنے کچھ اصول بیان کیے ہیں جو کہ اسلامی معیشت کے بنیادی اصول جنہیں ہم قرار دے سکتے ہیں، اور بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ کتب فقہ میں یہ موجود ہیں۔ پوری اس پر کتاب البیوع موجود ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے، مال میں کیا شرائط ہونی چاہیے، دیگر ذرائع میں آمدنی میں ان کی قیمتیں فکس کرنے میں کیا کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک اگر آپ نے مزدور رکھا ہے تو اس مزدور کی اجرت کیا ہوگی، اور اس کی اجرت اس کو کب دینی چاہیے، جس طرح آپ نے فرمایا بھی کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ مزدوری ادا کر دی جائے۔ غرض یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ذرائع آمدنی بھی بیان فرمائے اور ان کے لیے بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کس طرح ان کو حاصل کریں گے تو وہ چیزیں حلال ہوں گی، اور کس طرح اگر ان کو حاصل کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کو پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے،
जो कि एक अलग टॉपिक बन जाता है फ़िक़्ह का। किताबुल बुयू के ज़िमन में तफसील के साथ उसको देखा भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ें हराम ज़राए मईशत का इंसदाद, कि जो ज़राए आमदन हराम थे या ऐसे थे कि अगरचे ज़ाहिरन जायज़ थे लेकिन उनके लिए जो तरीका इख्तियार किया गया वो नाजायज़ था, तो उन पर हराम का इतलाक़ होता है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे भी सख्ती के साथ मना फरमाया है, जिनमें ख़यानत भी है, मलावट भी है, रिश्वत है, सूद है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मना फरमाया है। हम जब हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुआशी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि हम असबाब को इख्तियार करें। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तवक्कुल उसी की ज़ात पे रखें, लेकिन असबाब ज़रूर इख्तियार करें। और रिवायात में ये भी आता है कि एक शख्स आका अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने सवाल किया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो आपने पूछा घर में क्या चीज़ें हैं, तो उसने 2 चीज़ों का जिक्र किया। आपने फरमाया वो ले आओ, और उन चीज़ों को जब बेचा गया तो वो 2 दिरहम उनकी कीमत लगी। तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद, आपने एक सहाबी को भेजा कि जाओ इसके लिए एक कुल्हाड़ा खरीद के ले आओ, और उसमें आपने वो लक्कड़, वो दस्ता वगैरह लगा कर दिया और फरमाया कि जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर आप इनको फरोख्त करो। और एक रिवायत में यहाँ तक आया, फरमाया कि मेरे पास 15 दिन के बाद आना, कि 15 दिन तक तुम अपनी ये मेहनत मजदूरी करो। वो गए और उन्होंने उसके साथ वो काम करना शुरू किया, और फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए सवाल करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जो बग़ैर ज़रूरत के किसी से सवाल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हाजत के दरवाज़े खोल देता है, और जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। लिहाजा हमें मेहनत करनी चाहिए अपनी हैसियत को देखते हुए। अगर अल्लाह ताला ने जिस्मानी क़ुव्वत दी है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़हनी इस्तेदाद अता फरमाई है तो ज़हनी इस्तेदाद को इस्तेमाल करें। गर्ज़ ये कि इस्लाम ने मखसूस तरीक़ों में आपको बंद नहीं किया कि आपने सिर्फ यही कारोबार करने हैं। हाँ, तिजारत के हवाले से उसकी फजीलत ज़रूर है, फरमाया कि उसमें बरकत है और 9 हिस्से खैर व बरकत के तिजारत में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी तरीक़ों को इख्तियार करने से भी मना नहीं फरमाया। हाँ, शराइत ज़रूर हैं, उसूल, कवायद और ज़वाबित ज़रूर हैं कि जो बयान किए हैं कि इनको आपने फॉलो करना है। वो फॉलो करते हुए हम कोई भी ज़रिया माश इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो कुदरती ज़राए से मुताल्लिक़ हो, सनअती ज़राए से मुताल्लिक़ हो या ख़िदमात के हवाले से हो। ये एक तवील मौजू है, लेकिन हम इख्तिसार के साथ इसको इसी बात पर ख़त्म कर रहे हैं कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने कासिम बना कर भेजा, और आपने खुद फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युक्ति, बेशक अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम फरमाता हूँ। आपको अल्लाह ताला ने कासिम बनाया था तकसीम करने के लिए, इसके बावजूद भी आपने अपनी ज़ाती और पर्सनली ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रिया माश को इख्तियार किया है, और हमें भी इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।